انسانوں نے یہ سمجھ رکھا ہے، جیسے کہ آیات سے بعض اوقات ایسا اشارہ ملتا ہے کہ انسان جو ہے وہ اشرف المخلوقات ہے. یہ گمان پایا جاتا ہے، یہ خیال کیا جاتا ہے کہ انسان کیا ہے؟ اشرف المخلوقات ہے. اسی چیز کو سمجھنے کے لیے قرآن میں 20 دفعہ مختلف آیات میں کہا ہے کہ انسان میں اشرف المخلوقات ہونے کی صلاحیت ہے. ہر انسان اشرف المخلوقات نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے کتنی دفعہ کہا ہے کہ یہ لوگ حیوانات اور چوپایوں کی طرح ہیں، بلکہ اس سے بھی بدتر ہیں. وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يَبْصِرُونَ بِهَا هُمْ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ. یہ چوپائے اور حیوانات ہیں، مویشی ہیں، بلکہ یہ ان سے بھی گئے گزرے ہوئے. وہی جس کو اشرف المخلوقات ہونے کا گمان ہے، زعم ہے، اسی کے بارے میں یہ فرمایا. تو یہ جو اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا انعمت علیکم نعمتی، یعنی جنہوں نے محنت کی، جنہوں نے ایمان کی پاسداری کی، جو ایمان پر برقرار رہے، جنہوں نے سارے مراحل ایمان کے مکمل کیے، ان کے لیے مکمل کی ہے نعمت. یہ نہیں کہ بس سب جو یا ایھا الذین آمنوا آپ کی نعمت مکمل ہو چکی ہے، یعنی ایمان مکمل ہو چکا ہے. اس کی دلیل یہ ہے کہ یہ آیت اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہے ہیں کہ یہ وضو اور غسل اور تیمم یہی تو ہیں جو آپ کو تکمیل نعمت کا مرحلہ عطا کرتے ہیں. انہی سے تو ہونی ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے آ چکی ہے. اتممت علیکم نعمتی، میں نے اپنی طرف سے دے دی ہے. اب یہ کہ آپ کی سائڈ جو ہے وہ اس طرح ہے، لینے والی سائڈ یہاں پہ آ گئی.